بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار کی توبہ کا سبق آموز واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیہ تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئی، اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانے کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو جمعے کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آڑ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدھا ہے۔ کالا رنگ ہے، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدھا سے پناہ دو، تجھے اللہ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اژدھا زبردست ہے، میرے بس میں نہیں، آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کو ہولناکیاں دیکھیں۔ قریب تھا اژدھا کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدھا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بابا کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اژدھا سے میری جان چھڑاؤ۔ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں ادھر گیا تو دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان میں ریشمی پردہ ہے، اور ان میں قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی۔ ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدھا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کی دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اژدھا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، سب آ جاؤ، اس کا دشمن نزدیک آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کی جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدھا کی طرف بڑھایا تو وہ بھاگ گیا۔
پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو آپ سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، ازدا کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا ہے، اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں تو بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والے ہیں، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ ابو حسان بیان فرماتے ہیں کہ میرے 2 لاختے جگر فوت ہو چکے ہیں، کیا آپ مجھے نبی کا کوئی ایسا فرمان سنائیے گا جو میرے لیے تسلی کا باعث ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا، ہاں، ان کے چھوٹے بچے بلا روک ٹوک کے جنت میں گھومیں گے۔ روز قیامت ہر بچہ اپنے والدین سے ملے گا، ان کا ہاتھ اس طرح تھام لے گا جیسے میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بچے اور اس کے صابر والدین کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔